اب بابا فرید کون؟ بابا فرید کون؟ بابا فرید کی شان بس اتنی سمجھ لے، اگر اجازت دے تو عرض کروں؟ کتنے لوگ سننا نہیں چاہتے؟ میں یہ چاہتا تھا کہ ذرا آپ کا ذہن بھی حاضر ہے کہ نہیں ہے، پتہ چلا کہ دماغ کہیں اور ہے، گفتگو کہیں اور سنے۔ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ۔ اب یہ بابا فرید کون؟ بابا فرید وہ ہیں کہ جن کو غریب نواز نے شہباز اولیاء کہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بابا غریب نواز کے مرید ہے، بابا قطب کے مرید ہیں اور خلیفہ ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر۔ ان کا نام فرید نہیں ہے، ان کا نام مسعود ہے۔ ان کو فرید کہا گیا، فرید مطلب اللہ اکبر، ان کے دور میں ان جیسا کوئی نہیں، یکتا یگانا ان جیسا کوئی نہیں۔ اور یہ فرید کون تھے پتہ ہے؟ بابا فرید کون تھے؟ بابا فرید ابھی مرید نہیں ہوئے ہیں بابا قطب الدین بختیار کاکی کے، مرید نہیں ہوئے۔ مرید ہونے سے پہلے ماں نے ان کو ولایت کی وہ منزل چڑھائی، ماں نے ان کو ولایت کی اس منزل پر پہنچایا کہ جب بابا فرید الدین گنج شکر پیر ڈھونڈنے کے لیے نکلے، توجہ کریں، ماں نے کیسی عبادتیں کروائی، ماں نے کیسی ریاضتیں کروائی، ماں نے کیسے مجاہدات کروائے۔ بابا فرید الدین گنج شکر کو ماں کئی دن تک کے بھوکا رکھتی تھی اور کہتی تھی بیٹا جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو اس کے پیٹ میں اللہ کا نور اترتا ہے، اس لیے بھوکے عبادت کرو۔ پیٹ بھر کے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے افضل ہے کہ بھوکا پیٹ انسان بیٹھ کر نماز پڑھے۔ یہ صوفیاء کرام کی اصطلاح ہے، یعنی بھوکے پیٹ عبادت کس قدر قبول ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں تو بابا فرید کی امی جان یعنی صابر پاک کی نانی کس طریقے سے تربیت کرتی ہے کہ بابا فرید ابھی مرید نہیں ہوئے۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، زیادہ تر کمالات کب نصیب ہوتے ہیں؟ مرید ہونے کے بعد نصیب ہوتے ہیں۔ لیکن بابا فرید ابھی پیر ڈھونڈنے کے لیے گئے تو پیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ ہے کہاں پہنچے؟ بغداد شریف پہنچے۔ اور بغداد شریف میں اس لیے کہ وہ دن، وہ ان ایام میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے پیر بغداد میں ہوا کرتے تھے۔ بغداد کے اندر جو ہے اللہ اکبر بڑے بڑے اولیاء کے ادوار گزرے ہیں۔ غوث پاک خود بغداد میں رہے ہیں، امام اعظم خود بغداد میں رہے ہیں، امام موسیٰ کاظم خود بغداد میں رہے ہیں، امام علی رضا کا زندگی کا اکثر حصہ بغداد میں گزرا۔ سیدنا میرے مرشد امام معروف کرخی جو ہے وہ بغداد میں رہے ہیں، سر سختی بغداد میں رہے ہیں، جنید بغدادی بغداد میں رہے ہیں، حضرت بشر حافی بغداد میں رہے ہیں، ابو الحسین نوری بغداد میں رہے ہیں۔ یہ بغداد جو ہے عروس البلاد ہے، علماء اور اولیاء کا شہر ہے، مدینۃ العلماء مدینۃ الاولیاء بغداد معلیٰ۔ تو حضرت بابا فرید الدین پیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے بغداد شریف پہنچے۔ سوچا کہ زمانے کی بڑی خاک چھانی ہے، شہروں کی بڑی خاک چھانی ہے، چلو چل کر کے بغداد جاتے ہیں، وہاں دل کی مراد پوری ہو ہی جائے گی، دل کی تمنا پوری ہو ہی جائے گی۔ جس وقت بابا فرید خانقاہ میں پہنچے، اتفاق سے وہ دور تھا حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کا دور۔ یہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کون ہے اب آپ جانتے ہیں؟ اگر ایک ایک کی سوانے پڑھنے لگے تو بہت عنوان سے پیچھے چلے جائیں گے، لیکن صرف اتنا بتاتا ہوں، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی اس بزرگ کا نام ہے کہ غوث پاک نے فرمایا عراق میں شہاب الدین عمر سہروردی کے بعد اس جیسا کوئی بزرگ پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ غوث پاک کا فرمان ہے، شہاب الدین عمر سہروردی کے بعد اس جیسا کوئی بزرگ پیدا نہیں ہو سکتا، وہ ہے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی۔ یہ حضور غوث پاک کے خلیفہ بھی ہیں۔ بابا صاحب پہنچنے کے بعد مرید ہونے کے لیے تو شیخ شہاب الدین نے بابا صاحب کو دیکھا، فرید الدین گنج شکر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ مہمان ہے، اس کے لیے کھانا لاؤ۔ بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے صلحاء تھے، بڑے بڑے اولیاء تھے، سب جب کھانا آیا تو دسترخوان لگا، اور دسترخوان لگا تو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی کنیز تھی، وہ ہاتھ دھلانے کے لیے آئی۔ ابھی بابا صاحب مرید نہیں ہوئے، ابھی بابا صاحب بالکل کڑیل جوان ہیں، اور جب وہ کنیز آئی ہاتھ دھلانے کے لیے تو بابا فرید نے ہاتھ دھونا شروع کیا۔ وہ پانی میں پانی ڈال رہی ہے، مسلتے جا رہے ہیں، ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں، اس کی پیشانی دیکھتے جا رہے ہیں، ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں، پیشانی دیکھتے جا رہے ہیں، ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جس کی جتنی نگاہ ہے وہ تو اتنا ہی دیکھتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو جو اہل ظاہر بیٹھے تھے کنکھیوں سے اشارہ کرنے لگے، دیکھو اس کو، اتنے بڑے پیر سے مرید ہونے آیا ہے اور کنیز کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے۔ پہلا کام تو یہ کہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے، اور دوسرا کام یہ پانی ضائع کر رہا ہے۔ بھر گیا
وہ پورا تشت جو ہاتھ دھلنے کے لیے آیا تھا ختم ہو گیا، وہ سارا پانی جو ہاتھ دھلانے کے لیے آیا تھا۔ سب حیران ہو گئے۔ ایک تو کنیز کو گھور کر ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا یہ جرم، دوسرا پانی کا اسراف کرنا یہ جرم۔ لیکن بات اتنی ہے، جو جہاں کا ہوتا ہے وہ وہاں کی بات کرتا ہے۔ اب مالیگاؤں میں بیٹھ کر کشمیر کے حوالے سے کوئی ڈینگے مارے، یہ کشمیر میں یہ ہے اور کشمیر میں وہ ہے، پوری زندگی کشمیر نہ دیکھا ہو، اور اگر کوئی کشمیری کشمیر کے بارے میں بتائے، فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جو جہاں کا ہوتا ہے وہ وہاں کی بولتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی کہاں کا ہو وہ وہاں کی بولے تو آپ اپنی بات کرے کہ میں وہاں کے بارے میں لا علم ہوں، یہ نہیں کہیں کہ تو غلط کہہ رہا ہے، اس لیے کہ تو یہاں کا ہے، تو یہاں کی بات کرے گا، وہ وہاں کا ہے وہ وہاں کی بات کرے گا۔ تو اسی طریقے سے علم کے منصب ہوتے ہیں، ولایت کے منصب ہوتے ہیں، جو جہاں کا ہوتا ہے وہ وہاں کی بات کرتا ہے، جس میں جتنا ظرف ہوتا ہے وہ اتنی بات کرتا ہے، جس میں جتنی صلاحیت ہوتی ہے وہ اتنی بات کرتا ہے۔ تو بابا صاحب نے جب پانی ختم کر دیا اور مالیگاؤں کی زبان میں زیادہ پانی اڑا دیا تو لوگ حیران ہو گئے، ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگے، اور بابا صاحب نے کھانا کھایا تو پورا دسترخوان کھانا کھاتے کھاتے جو ہے وہ دیکھتا رہا، اور کنکھیوں میں آنکھوں کے اندر بابا کی مذاق اڑائی گئی۔ لیکن شیخ شہاب الدین عمر سہروردی چپ تھے، خاموش تھے، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ بابا صاحب مرید ہونے کے لیے چونکہ آئے تھے تو اس وقت پھر کسی نے ہمت کر کے کہا، او مسعود فرید یہ بتا کہ آخر تو نے کنیز کو اتنا ٹکٹکی باندھ کے کیوں دیکھا؟ کیا تجھے پتا نہیں کہ عورتوں کو نظر بھر کے نہیں دیکھا جا سکتا، اور تو نے پانی بھی ضائع کر دیا؟ بابا فرید فرماتے ہیں کہ سنو نفس کے پجاریوں، سنو کہ میری نظر جب اس کی پیشانی پر پڑی تو جیسے پیشانی پر پڑی لوح محفوظ میں اس کی تقدیر جو لکھی ہوئی تھی، اس کی پیشانی پر لکھی ہوئی تقدیر میں نے پڑھنا شروع کیا۔ اب میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا، میں اس کی تقدیر پڑھ رہا تھا، اور اس کی تقدیر میں لکھا تھا کہ مرنے کے بعد یہ کنیز جہنم میں جائے گی۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ فرید جو ساری زندگی شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ میں لوگوں کی خدمت کرتی رہے، کیا خدمت کا یہی صلہ ملے گا کہ وہ جہنم میں جائے گی؟ تو میں تقدیر ادھر پڑھ رہا تھا، ادھر تقدیر دھل رہا تھا، اور اس کی تقدیر چمکا رہا تھا۔ اس وقت تک دھلتا رہا جب تک کہ اس کے جہنمی کی تحریر مٹ نہیں گئی، اس وقت تک میں دھلتا رہا، حتیٰ کہ یہ جنتی قرار دے دی گئی ہے۔ اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اللہ اکبر، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ مرد مومن کی نگاہ یہ ہے۔ جب بابا فرید نے کہا نا کہ میں تقدیر دھل کر اس کو جنتی کر رہا تھا، تو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے کہا مرید ہونے سے پہلے جس کا مرتبہ یہ ہو، مرید ہونے کے بعد مرتبہ کیا ہوگا؟ یہاں آپ کی گنجائش نہیں ہے، کوئی ہم سے بڑا پیر تلاش کر لو، سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی دوسرا تلاش کرو، کوئی دوسرا ڈھونڈو۔ پھر بابا فرید ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہاں پہنچے؟ اللہ اکبر۔ وہی بغداد نے ان کو مایوس نہیں کیا۔ جب ڈھونڈنے لگے، بغداد کے خاک چھاننے لگے، شورا ہوا۔ قطب الدین اوشی نام کا ایک شخص بغداد میں وارد حال ہے۔ بابا صاحب نے سوچا سب کے یہاں گئے، چلو یہاں بھی چل، جب خریدنا ہی ہے تو 4 دکان تو ڈھونڈنا ہی پڑے گا۔ جب خریدنا ہی ہے، آپ سے بھی کہتا ہوں 1-2 تقریر سن کر، کیا بات ہے، یا 1-2 نشست میں بیٹھ کر، یا چمک دمک کے جبے کبے دیکھ کر مرید مت ہو جایا کر۔ ذرا دیکھو بھی، بہت اچھی بات کہنا چاہتا ہوں، پانی پیو چھان کے، پیر کرو پہچان کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، گردن جھکا کے بیٹھا ہے، مکار تو نہیں ہے؟ کیا بات ہے، چمکیلے جبے کے پیچھے کوئی جال تو نہیں ہے؟ کیا بات ہے، واہ واہ، میٹھی میٹھی باتوں کے پیچھے کوئی شوبدہ بازی تو نہیں؟ کیونکہ پیر جتنا مضبوط ملے گا اتنی جلدی کنیکشن۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، جس کی نظر خود جیب پر ہو وہ تمہیں خدا تک کیا لے جائے گا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، یہ تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہے تو تھوڑی بری لگتی ہے، لیکن آپ کی آخرت کے لیے اچھی، آپ کی آخرت کے لیے اچھی۔
پیر وہ ہونا چاہیے جس کے نزدیک امیر اور غریب یکساں ہو، بے شک، جس کے نزدیک چھوٹا بڑا یکساں ہو، جس کے نزدیک مفلس اور مالدار یکساں ہو، جو لوگوں کو چاہتا صرف اللہ کے لیے ہو، جو وقت آنے پر مالدار کی حویلی میں جاتا ہے تو غریب کے جھوپڑے میں بھی آتا ہو، جس کو آپ کے لفافے سے مطلب نہیں، جس کو آپ کی آخرت سے مطلب ہو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے، پھر باقی چیزیں تو بعد میں، یہ ساری چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اور پھر ایک بار جب پیر بنا لو کسی کو تو پھر پارٹی بدلو مت بنو، یک گیر محکم بگیر۔ کچھ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ جو آتا ہے مالیگاؤں میں وہ اس کے مرید ہوتے ہیں، یعنی ایک ایک کے 10 15 پیر ہے میرے شہر میں۔ یہ بھی حالت ہے۔ ان کی تقریر بہت اچھی تقریر ہوئی، بس ہو جاؤ مرید، پھر دوسرا ہے اس کا مرید، ارے ایک ہی سے مرید ہوتے ہیں، 10 12 سنی ہوتے ہیں۔ دو کشتی کا سوار کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا، کسی ایک کے ہو جاؤ۔ اور کیسے ہو جاؤ؟ میں تو کہتا ہوں کہ مرید ہونا ہے خسرو جیسے ہو جاؤ، مرید ہونا ہے خسرو جیسے ہو جاؤ۔ ہائے ہائے، ایک بار بابا نظام الدین اولیاء نے کہا خسرو جاؤ مارکیٹ سے ایک چیز خرید کے لاؤ۔ خسرو گئے خریدنے، بہت دیر سے آئے، دھیان ہے آپ کا، بہت دیر سے جب آئے تو بابا صاحب نے کہا، حضرت محبوب صاحب نے کہا بیٹے خسرو لیٹ ہو گئے، دیر ہو گئی؟ کہا جی بابا صاحب، ایک جنازہ جا رہا تھا اور جنازے کے آگے آگے اعلان ہو رہا تھا اللہ کے ولی کا جنازہ ہے، جو کندھا دے گا وہ جنتی۔ چلے گئے تم جنازے میں؟ کہا نہیں، ہم یہ تھیلی اوڑھ کر بیٹھ گئے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، کیا بات ہے، ہم یہ تھیلی اوڑھ کر بیٹھ گئے تھے، کوئی ہمیں دیکھ نہ سکے، کیونکہ جنازے والے دیکھیں گے تو پہچان جائیں گے، جنازے والے دیکھیں گے تو ہم چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے اگر اس کو کندھا دے کے جنت میں جانا ہے تو پھر پیر کب کام آئے گا؟ کیا بات ہے، سبحان ہم نے جنت وہاں سے نہیں، جنت تو یہاں سے کیا نہیں۔ بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پیری مریدی ہوتی ہے، یہاں تو ادھر گئے تو ادھر، تو ادھر گئے تو ادھر، بندروں کی طرح کود پھان مچا رکھا ہے، اس درخت سے اس درخت، اس درخت، کچھ نہیں ملے گا۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ملے گا۔ یہ صرف میں آپ کی آخرت کے لیے، جو کڑوی کسیلی کہتا ہوں، صرف آخرت کے لیے۔ مذاق مت بناؤ، پیری مریدی کو مذاق مت بناؤ، مضبوط بنو، عقیدے میں مستحکم بنو، ایک در پکڑو، مضبوط پکڑو۔ اور سارے سلاسل کو فیض مل رہا ہے غوث الاعظم دستگیر سے، سرکار غوث الاعظم دستگیر، سارے سلاسل کو فیض مل رہا ہے۔ تو بہرحال پھر بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ، بات چلتی میرے بابا صاحب کی، بابا فرید الدین گنج شکر پہنچے بابا قطب کے ہاں۔ اے بابا قطب کون ہے؟ یہ میرے مرشید سرکار غریب نواز کے بلا فصل مرید ہیں، ڈائریکٹ مرید ہیں اور ڈائریکٹ خلیفہ ہیں۔ اور بابا قطب کو حضرت غریب نواز اتنا چاہتے تھے، اتنا چاہتے تھے، اتنا چاہتے تھے کہ اجمیر مقدس سے ملنے کے لیے خود دلی جاتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت قطب الدین رکھتے تو بابا قطب ملے، بس پہلی نظر چار ہوئی، بابا قطب نے جان لیا ہیرا آ گیا ہے، اور انہوں نے بھی جان لیا میری منزل یہی ہے۔ آخرکار حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جو ہے مرید ہو گئے حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے، اور پھر وہیں سے سفر کرتے ہوئے بابا صاحب کے ساتھ بابا صاحب دلی تشریف لائے، اور پھر جب تک کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا حکم نہیں ہوا اس وقت تک کہ آپ دلی میں رہے، اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے حکم پر پاک پٹن تشریف لے گئے۔ اب جو پاک پٹن تھا وہ پاک پٹن کافروں کا اور جوگیوں کا بہت بڑا علاقہ تھا۔ بابا فرید پیر کے حکم پر دعوت و تبلیغ کے لیے، دین کی خدمت کے لیے پاک پٹن گئے۔ پاک پٹن میں کوئی رشتہ دار نہیں، پاک پٹن میں کوئی جان پہچان نہیں۔ دیکھو یہ اولیاء اللہ جو ہندوستان میں، غیر منقسم ہندوستان میں دین پھیلا ہے، یہ اولیاء اللہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے جب ہم دین کی خدمت کے لیے نکلتے ہیں، اگر مرضی کے خلاف پانی مل جائے تو ہمارے چہرے پر جو ہے وہ زاویہ بگڑنے لگتا ہے، لیکن یہ اللہ والے جنہوں نے خام
خالص اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے محنت کی ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر جب دلی سے نکل کر پاک پٹن گئے ہیں تو وہاں کوئی جان پہچان نہیں تھی، کوئی تعلقات نہیں تھے، پورا ماحول خلاف تھا۔ بابا فرید اپنی پوری فیملی کے ساتھ گئے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، یہی اپنی منزل ہے، درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اپنی منزل ہے۔ سامان لٹکانے کے لیے جو کپڑے تھے ساتھ میں، جو سامان تھا لٹکانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، تو درخت کی ٹہنیوں سے سامان لٹکا دیا، درخت کی ٹہنیوں سے سامان لٹکا دیا اور درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ بابا فرید اتنے خوبصورت تھے، زبان میں اتنی چاشنی تھی کہ اب جو آتا بابا فرید کے پاس، بیمار آتا تو شفا یاب ہوتا، غمگین آتا تو خوش ہو کر جاتا، تو لوگ جوگ در جوگ مسلمان ہوتے گئے، اور اس طرح پاک پٹن کے اندر اسلام پھیلتا چلا گیا۔ اب پاک پٹن میں جب اسلام پھیلا تو پھر خانقاہ بھی بنی، لنگر بھی شروع ہوا، پھر ساری چیزیں ہوئی۔